اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پاکستانیوں، معزز خواتین و حضرات، میری ماؤں، بہنوں، بیٹے، بیٹیوں اور محترم بزرگوں، ملینیلز، یوتھ، جین زیز سمیت جو فرد میرے اس ویڈیو لاگ کو دیکھ رہا ہے، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آدابرز۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ 17 جنوری 2026 کو کراچی کے ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازا پر آگ بھڑک اٹھی اور آہستہ آہستہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو کر یہ آگ نے پورے گل پلازا کو راکھ کا ڈھیر بنا ڈالا اور پوری بلڈنگ زمیں بوس ہو گئی۔ اچھا، اب اس پر مختلف باتیں کی جا رہی ہیں۔ میرا شروع سے موقف یہ ہے کہ یہ آگ کسی حادثاتی طور پر کسی جگہ ایک جگہ نہیں لگی، بلکہ اس کی پلاننگ، اس کی منصوبہ بندی اس طرح کی گئی تھی کہ یہ آگ ایک جگہ لگے، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، اور اچانک اس طرح بھڑک اٹھے کہ پورے پلازا کو اپنی آگ کی لپیٹ میں لے لے اور لوگوں کو جو گل پلازا شاپنگ سینٹر ہے یا جو بھی سینٹر ہے اس میں اندر موجود ہو، یا دکاندار سمیت یا ان کے معاونین، وہ باہر نہ نکل سکیں۔ آئیے میں آپ کے علم میں ایک تجربہ کر کے آپ کے سامنے دکھاتا ہوں کہ آگ ایک دم پوری بلڈنگ میں نہیں لگ سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام اس طرح کیا گیا ہے، واردات کی تیاری اس طرح کی گئی ہے کہ ایک جگہ آگ لگے، وہاں بھڑک اٹھے، پھر تاثر یہ دیا جائے کہ ابھی پوری بلڈنگ میں آگ نہیں لگی ہے، تو اہل کا وہ جو ان کے سازشی عناصر تھے، دوسری جگہ اشارہ ملا، انہوں نے وہاں یہی عمل دہرایا، تیسری جگہ، چوتھی جگہ یہی عمل دہرایا، اور اچانک پوری بلڈنگ آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ آگ ایک دم نہیں بھڑک سکتی، وہ کس طرح؟ آئیے میں آپ کے سامنے ایک تجربہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے ایک پیپر ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ پیپر ہے، میں آج یہ بتا دوں کہ آج جب میں یہ ویلاگ بنا رہا ہوں 23 جنوری 2026 کی تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے میں نے ایک کاغذ یہ لیا، یہ کاغذ سفید، یہ دیکھ لیجیے آپ، یہ لائٹر ہے، یہ میں نے لائٹر لیا۔ اب میں اس کو آگ لگاتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ آگ کیسے بھڑکتی ہے، ذرا غور سے دیکھیے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ غور کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ دیکھ رہے ہیں آگ کیسے بھڑک رہی ہے؟ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایک کاغذ کے جلنے میں آپ دیکھیے
کتنی دیر لگی؟ دیکھتے جائیے اور نوٹ کرتے جائیے. دیکھا؟ یہ صرف ایک کاغذ ہے. اچھا جی، اب میں نے اس کاغذ کو پھینک دیا. اب آپ کے سامنے میں ایک دوسرا کاغذ لیتا ہوں. یہ میں نے دوسرا کاغذ لیا. اب آپ دیکھیے کہ آگ اچانک ہر جگہ بلڈنگ کے ہر کونے میں وقفے سے یہ کے بعد دیگرے کیسے بھڑک اٹھی. ایک اچانک پوری بلڈنگ کو جہاں پہلے لگی اس پورے علاقے کو اچانک لپیٹ میں کیسے لے لیا. میں آپ کے سامنے یہ ایک دوسرا کاغذ ہے. یہ دیکھیے آپ، مجھے نہیں معلوم کہ آپ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. یہ آئسو پروپائل الکوہل کی یہ بوتل ہے، اس کے اندر الکوہل ہے. اب میں آپ کے سامنے اس کے اوپر الکوہل چھڑک رہا ہوں. یہ دیکھیے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. یہ دیکھیے میرا پورا اس کے اوپر یہ دیکھیے، یہ میں نے تقریباً یہ پورے اس پہ الکوہل چھڑک لیا ہے. یہ کاغذ ہو گیا ہے گیلا. اب آپ ذرا اور فرمائیے گا کہ اب میں اس میں آگ لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہی کاغذ ہے، وہی سائز ہے کاغذ کا، اور میں اس میں آگ لگا رہا ہوں. آپ دیکھیے غور سے. دیکھا آپ نے کیسے پورے، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے دیکھا. معزز خواتین و حضرات، اب دیکھیے ابھی تک آگ، کاغذ جل گیا. یہ دیکھ لیجیے آپ، کاغذ جل گیا ہے، نظر آ رہا ہے کاغذ جل گیا ہے. لیکن جو الکوہل کے قطرے اس میں پڑے ہوئے ہیں ابھی تک نہیں بجھے. آپ دیکھ رہے ہیں جو الکوہل کے قطرے تھوڑے سے باقی ہیں، ابھی تک آگ بھڑک رہی ہے. لہذا جو کیمیکل ڈالا گیا واردات سے پہلے، آگ لگانے سے پہلے، اور جو تیاریاں کی گئیں، جو ٹائم لمٹ دی گئی، ایک بلڈنگ میں آگ، پھر ایک بلڈنگ کے ایک کونے میں، پھر دوسرے کونے میں، تیسرے، چوتھے، چاروں طرف سے اس سے دھواں بے پناہ ہوا. اب نکلنے کا راستہ جب کوئی نہیں ہو، بھگدڑ مچ جائے، دھوئیں سے لوگوں کا دم گھٹنے لگا. آہستہ آہستہ لوگ بے ہوش ہونے لگے اور بالآخر آگ کی نظر ہو گئے. معزز خواتین و حضرات، یہ جو میں نے آپ کے سامنے تجربہ کر کے بتایا کہ اچانک آگ کیسے بھڑک اٹھتی ہے، یہ کوئی جادوئی عمل نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے تجربہ کر کے بتایا. اسی طرح کے کیمیکلز ڈال کر جب کسی بلڈنگ کو جلانا ہو، کہیں آگ لگانی ہو اور ایک دم بھڑکانا ہو، تو یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. ظالم سازشی عناصر نے، جنہوں نے یہ سازش کی ہے، انہیں اللہ کیا تو جواب دینا ہوگا. لیکن کراچی کے لوگوں، کراچی کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے طاقتور عناصر پاکستان کے، جن کا بڑے بڑے طاقتور لوگوں سے گہرا تعلق ہے، وہ صرف زمین کے حصول کے لیے وہ یہ سازشیں کر کے لوگوں کو جلا بھی رہے ہیں، ان کی املاک کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں.
جن کے گھروں میں ماتم ہو رہا ہے ان کا سننے والا کوئی ہے. کاش آج میں تڑپ رہا ہوں، کاش کہ میں کراچی میں ہوتا اور یہ آگ کا واقعہ خدا نہ خواستہ لگتا تو میں خدا کی قسم خود میدان میں جا کے ایک ایک کو پکڑتا، کسی کو نہیں چھوڑتا. کیا کروں، میں 33 سال سے جلا وطن ہوں. میری تحریر، تقریر، تصویر، ہر چیز پر پابندی ہے. میں کیا کروں؟ کراچی کے لوگوں آپ بتائیے، آپ بتائیے، آپ بتائیے. لیکن یہ میرے دل میں، میرے ذہن میں یہ واقعہ اور جتنے واقعات کراچی میں ہوئے، بلدیہ فیکٹری سمیت ہر واقعہ میرے ذہن میں ہے. اللہ نے موقع دیا تو میں ایک ایک واقعے کی تحقیقات اس شفاف طریقے سے کراؤں گا جیسے تجربہ کر کے میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ آگ اچانک کیسے بھڑکتی ہے. آپ سے تعاون کی اپیل ہے، مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. بہت بہت شکریہ، عنایت، مہربانی. اجازت چاہتا ہوں آپ سے. آپ کو بتا دیا آگ اچانک کیسے بھڑکتی ہے، کس طرح آگ اچانک لگائی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ، عنایت، مہربانی، اجازت، شکریہ. خدا حافظ، آداب. خدا حافظ، آداب.